آج کی جو جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور اس میں ہمارا کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی یاد میں مستغرق رہتے تھے، تنہائی اختیار کر لی، مکہ پاک شہر چھوڑ کر آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر اپنے رب کو یاد کرتے۔ وحی کی ابتدا جو ہوئی سچے خوابوں سے ہوئی۔ جو آپ رات کو دیکھتے تھے خواب میں، دن کو ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اور اپنے رب کی یاد میں مستغرق تھے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور فرشتے کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کی یاد میں مستغرق تھے۔ تو اب جب اللہ کی یاد میں مستغرق تھے تو پھر کسی اور طرف دھیان ولانا حضور نے مناسب نہیں سمجھا۔ فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، مطلب کیا کہ میں اپنے رب کی یاد میں ہوں، مستغرق ہوں۔ پھر اس فرشتے نے حضور کو اپنے گلے سے لگایا اور تھوڑا زور سے دبایا، پھر چھوڑا۔ حضور سے پھر اس نے عرض کی اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ کو زور سے گلے لگایا، دبایا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے رسول مکرم اسی رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب پہلے کس کی یاد میں مستغرق تھے؟ اللہ کی یاد میں۔ اب جب اللہ کی یاد میں تو صرف جبریل نے اتنا کہا اقرا تو نہیں پڑھا۔ جب کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اسی رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، تو پھر حضور کو پتا چلا کہ یہ تو اسی کا پیغام ہے کہ جس کے ساتھ میری لو لگی ہوئی ہے۔ اب وحی کا ایک بوجھ تھا، حتیٰ کہ سردیوں کے اندر بھی، سخت سردی میں بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، پسینہ بہنے لگتا، اتنا وحی کا بوجھ تھا۔ اب یہ پہلی وحی تھی، قرآن پاک کی ابتدائی وحی تھی۔ آپ تھوڑے خوف زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، آپ کانپ رہے، آپ جلدی جلدی پھر گھر تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ سیدہ خدیجہ نے آپ کو ڈھانپا۔ پھر سیدہ خدیجہ کو آپ نے یہ ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ نے آگے سے عرض کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو یہ نوید مبارک ہو، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ تو امانتیں پوری کرتے ہیں، آپ تو جو ہے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اوصاف بیان کیے سیدہ خدیجہ نے حضور کے۔ سیدہ خدیجہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل کے پاس سیدہ خدیجہ گئیں، ان کو حضور کے پاس بلایا۔ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ انجیل کے بہت ماہر تھے، اور انجیل کن پہ اتری تھی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر، تو انجیل جو یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور وہ انجیل کے بہت بڑے ماہر تھے۔
سیدہ خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ ایسے میرے شوہر نامدار کے ساتھ معاملہ پیش آیا، تو اب وہ حضور کے پاس آئے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو آپ نے بتایا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے نبیوں پر آیا تھا، اور آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر کہا کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ تو آپ نے فرمایا میری قوم مجھے میرے وطن یعنی مکہ سے نکال دے گی؟ تو کہا کہ ہاں، آپ کی قوم کہ جب بھی کوئی نبی اپنی نبوت اپنی رسالت کے کام انجام دیتا ہے تو قوم سے مجبوراً وہاں سے وہ نبی کو نکلنا پڑتا ہے، تو آپ کو بھی ہجرت کرنا پڑے گی۔ خیر، اس طرح وحی کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہاں سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت اور کیا قوت ہمارے نبی کو عطا فرمائی تھی کہ ایک جگہ فرمایا کہ اگر ہم قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کس پر نازل ہوا؟ کہا علی قلبک، اے پیارے حبیب یہ قرآن ہم نے تیرے دل پر اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے تیرے دل پر اتارا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالی ہمیں اس سے لگاؤ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن کی بے شمار اس کے وجوہات ہیں، اور اس میں اولین و آخرین تمام علوم اس کے اندر جمع ہیں، تمام علوم جمع ہیں۔ عرش کا علم اس میں، فرش کا علم اس میں، تورات کا علم قرآن میں، انجیل کا علم قرآن میں، زبور کا علم قرآن میں، نباتات کا علم قرآن میں، جمادات کا علم قرآن میں، حیوانات کا علم قرآن میں، پوری کائنات میں جتنے علوم ہیں سارے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیے۔ اور قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے نا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے، ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ کوئی قرآن کا قاری ہو، قرآن کو پڑھنے والا ہو، قرآن سے شغف رکھنے والا ہو، تو فرمایا ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے نا تو میں یہ پوچھنے نہیں جایا کروں گا میرے اونٹ کی رسی کہاں پر ہے، میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ اونٹ کی رسی میری کہاں پر ہے، میں اپنی بیوی سے نہیں پوچھوں گا، بچوں سے نہیں پوچھوں گا کہ میرے اونٹ کی رسی میں نے یہاں رکھی تھی کہاں گم ہو گئی۔ تو پوچھا آپ کہاں سے پھر تلاش کریں گے؟ کہا لو ضاع لی عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ تعالی، کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی ہے میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، کسی سے بھی نہیں پوچھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، قرآن مجھے بتا دے گا میری اونٹ کی رسی کہاں پر پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم اس قرآن کے اندر رکھ دیا، اتنے علوم اس قرآن کے اندر جمع کر دیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، زبور فرمائی، انجیل نازل فرمائی، تورات نازل فرمائی، صحیفے نازل کیے، ان کی قوم نے تحریف کر دی، وہ بدل دی گئیں، وہ تحریف ہو گئی۔ لیکن قرآن کی یہ شان ہے، یہ قرآن کی شان ہے، 1400 سال ہو گئے کہ قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا جا سکا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک حرف بھی نہیں بدلا، قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا، جو اللہ کا کلام ہے بالکل منو عن وہی قرآن ہم تک پہنچا۔ میرے بھائیوں اس قرآن میں جو کچھ ہے اگر بندہ پڑھنے والا ہو اس کو سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کس لیے نازل ہوا؟
اللہ نے اس کا مقصد خود بیان فرمایا، فرمایا قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کس لیے نازل کیا گیا؟ یا تدبرو، اس میں تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو شفا فرمایا گیا، قرآن کو شفا فرمایا گیا۔ اس کے اندر یہ صورتیں اللہ نے اس صورتوں کے ذریعے کئی ہماری مشکلات کا حل رکھا۔ آج ہمیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی ہمیں بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوا بھی لینی چاہیے، دوائی بھی لینی چاہیے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا، میڈیسن کھانا، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، اس کی بھی تعلیم ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو بھی شفا فرمایا، قرآن کو بھی شفا فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن بولیے، قرآن پڑھتا ہے، اور جب قرآن پڑھ پڑھ کر اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے، پھر قرآن اپنے اعجاز دکھاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے آپ سے کہا کہ تمہارا جو قرآن ہے تم کہتے ہو یہ شفا ہے، تو زہر تو پی کے دکھاؤ۔ خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کی یہ ایک آیت کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر زہر کو پی لیا تھا، زہر نے اثر نہیں کیا تھا، زہر نے اثر نہیں، کیوں؟ وہ قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن سے ان کا شغف تھا، وہ قرآن سمجھتے تھے، قرآن میں تدبر کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک قافلہ جاتا ہے صحابہ کرام کا ایک علاقے میں، وہاں قافلے والوں نے اس علاقے کے سردار سے کہا ہمیں آج کی رات یہاں پہ رہنے دیا جائے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے۔ اب صحابہ کرام نے پڑاؤ اس بستی سے تھوڑی دور لگا لیا، کھانے پینے کا سامان بھی کچھ ہی تھا، سارے صحابہ وہ صحیح طریقے سے کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اتنے میں وہ جو علاقے کا سردار تھا، قبیلے کا سردار، اس کو ایک بچھو نے ڈنک مارا، بچھو نے ڈنک مارا، اب وہ تڑپ رہا ہے، تو سردار نے کہا کہ بھی کوئی طبیب لے کے آؤ۔ اب طبیب وہاں پہ ان کو کوئی ملا نہیں، وہ چلتے چلتے ان کے جو تھے غلام وہ مل گئے ان کو، صحابہ کرام کو، کہا تم میں کوئی ایسا طبیب ہے کہ جو دم کر سکے، جو میرے سردار کی تکلیف کو دور کر سکے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ ہاں میں تمہارے سردار کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن اس کا میں عوض لوں گا، عوض لوں گا اس کا۔ پہلے وہ مہمان نوازی نہیں کی، نہیں کھانا مانگا، کھانا نہیں انہوں نے دیا، کہا میں دم کر دوں گا، تمہارے سردار کو شفا نصیب ہو جائے گی، لیکن میں اس کا عوض لوں گا۔ کہا کتنا عوض؟ 30 بکریاں لوں گا۔ ان کا بالکل ٹھیک، ہم آپ کو 30 بکریاں دے دیں گے، آپ ہمارے سردار کو ٹھیک کر دیں۔ صحابی گئے، جا کر سورہ فاتحہ پڑھی۔ کیا پڑھی؟ سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اب 30 بکریاں لے لی عوض میں۔ اب بعد میں ذہن میں آیا کہ یہ بکریاں لینا بھی ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بکریاں لینا پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کو کھائیں کہ نہ کھائیں۔ تو اب بکریوں کو ہانکا، حضور کے پاس لے، مدینہ پاک میں آگے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب حضور نے ارشاد میں تمہیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن کی سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے؟ عرض کیا آقا آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ فرمایا تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی شفا رکھی ہے، اور یہ جو تم نے عوض لیا ہے یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اچھا بتایا تو میں نے تھا نا، اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو، اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ تو حضور نے ان سے اپنا حصہ بھی وصول فرمایا۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک سے محبت رکھے، جیسے محبت رکھنے کا حق ہے، یہ صرف یہ محبت نہیں، اس کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور غلاف میں لپیٹ کر تاک میں رکھ دیا، یہ بھی محبت کی ایک ادب کی جگہ ہے، ٹھیک ہے یہ بھی کریں، ٹھیک، اس کا انکار نہیں، لیکن اصل جو قرآن ہے، قرآن سے محبت وہ اس کی تلاوت ہے، وہ اس کی تلاوت ہے، اس کے اندر تدبر کرنا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں رکھ دی ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی ساری برکتیں اس قرآن کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں۔ ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی کسی بابے کے پاس، کبھی کسی بابے کے پاس،
ارے جو اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے اس سے تو اپنے آپ کو لگاؤ، اس سے اپنے آپ کو لگاؤ۔ وہ جی میرا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار کیسے چلے؟ نماز پڑھنی نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، ٹی وی ہمارے گھر میں چلنا، فلمیں ہم نے دیکھنی، ڈرامے ہم نے دیکھنے، قرآن بس گھر میں رکھا، وہ اونچی طاق پہ الماری کے اوپر وہ غلاف میں رکھا ہوا ہے، بس کبھی قرآن کھولنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی، کبھی قرآن کھولا نہیں۔ تو اب یہ فلمیں کہاں سے آئیں؟ شیطانی کھیلا نہیں ہے۔ نحوست آئے گی کہ برکت آئے گی؟ بولیے، سارے بولیں، نحوست آئے گی نا؟ گانے سنیں، برکت آئے گی، نحوست آئے گی۔ گالم گلوچ گھر میں کیا، کیا آئے گی؟ نحوست آئے گی۔ نماز نہ پڑھی، برکت آئے گی؟ نہیں، نحوست آئے گی۔ قرآن نہ پڑھا، برکت آئے گی؟ نحوست آئے گی۔ جب نحوست آئے گی پھر برکت ہوگی؟ نہیں، پھر برکت نہیں ہوگی۔ برکت کیسے ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سے اپنے آپ کو، قرآن سے دل لگاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا بے شمار احادیث مبارکہ، میں اگر آپ کے سامنے یہ بیان کرنا شروع کر دوں، یہ جو میرے پاس ابھی مختصر سا ذخیرہ ہے، کئی گھنٹوں میں قرآن پاک کے پڑھنے کے فضائل پہ بیان کر سکتا ہوں، اتنے فضائل، اور جو یہ تو میرے سامنے ہے نا، جو حقیقت کتنے بھرے پڑے ہیں احادیث مبارکہ کا مجموعہ، قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے آگے یہی ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ الف لام میم پڑھا، باقی آیتیں آپ پڑھتے جائیں، اس میں آپ حرفوں پر غور کرتے جائیں، کتنی نیکیاں ہی نیکیاں۔ اب جب نیکیاں ملیں گی برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ برکت آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے، کہ قرآن کے اندر اللہ کے حبیب نے ہمیں سارے کے سارے علاج بتائے۔ قرآن پر ایمان تو لائیں نا، جو ایسا ایمان لانے کا حق ہے، قرآن سے محبت تو کریں نا جیسے محبت کرنے کا حق ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ مجھے کتنے دن ہوئے قرآن کھولے ہوئے، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کتنے دن ہوئے، کتنا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نا، اور سب سے افضل کتاب ہے اور محفوظ ترین کتاب ہے۔ احادیث مبارکہ ہیں ان پر ایمان لازم، لیکن احادیث میں کئی ضعیف ہیں، کئی موضوع ہیں، ان کی درجہ بندی، لیکن قرآن سارے کا سارا صحیح، ایک حرف بھی ضعیف نہیں۔ اور اتنی فضیلت کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اپنے لیے دعا کرنا بھول گیا، یعنی قرآن اس نے اپنا سارا وقت قرآن پاک میں لگا دیا، قرآن کی تلاوت میں لگا دیا، اور اپنے لیے دعا نہیں کی، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس کو وہ بھی دوں گا جو اس کی چاہت تھی بلکہ اس سے زیادہ عطا کروں گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کا فرمان ہے کہ ایک جو اس کی حاجات ہیں میں وہ بھی پوری کروں گا، اور بلکہ اس سے زیادہ عطا کروں گا۔ ہم سوچیں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، فیس بک کو کتنا ہم وقت دیتے ہیں، واٹس ایپ کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، موبائل کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، اور قرآن کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں۔ کہ ہر بندہ سوچے، ہر بندہ اپنے آپ کے، وہ خود اندر جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نا، ہر بندے کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھیں کہ بھائی میں قرآن کی کتنی تلاوت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کا علاج فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر ہے، ہر چیز کا علاج۔ برکت نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اونچی آواز سے بول لیں۔
اور اونچی آواز سے بولنا. نیت کرے میں روزانہ پڑھا کروں گا. سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھے، روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھے. پھر حضور نے یہ بھی ارشاد میں جس نے سورہ یاسین شریف ایک دفعہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پاک کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے سورہ یاسین شریف پڑھی، صبح پڑھی تو شام تک اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. شام کو پڑھی صبح تک اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. اب برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ صرف سورہ یاسین شریف پڑھی ہے نا. کتنی دیر لگتی ہے؟ 8 منٹ، میکسیمم 10 منٹ. اچھا وقت زیادہ لگا لو. بڑی پیاری بات سنانے لگا ہوں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. دیکھیے حضور نے ہمارے لیے آسانی ہی آسانی فرمائی. حافظ قرآن ہے نا، حافظ قرآن، یہ جو حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کے حفظ کو تکمیل بخشے. اب حافظ قرآن سورہ یاسین شریف پڑھ لے گا 7-8 منٹ میں، روانی ہے زبان میں. حضور نے ارشاد میں جس نے روانی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. اور کتنا اجر ہے؟ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. اور جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کر قرآن پڑھے گا، لفظ صحیح نہیں ادا ہو رہا پھر پیچھے آ گیا کہ میں اس کو صحیح ادا کروں، اٹک اٹک کر، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا. ہر کلمے کے بدلے اس کو اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیو اب قرآن میں جتنا بھی وقت لگے یہ نہیں ہے کہ وہ برکت سے خالی، بلکہ اس میں برکتیں بڑھتی ہیں. اخباروں میں آیا ایک کہ قبرستان زیادہ بارشیں ہوئیں تو قبر ایک کھل گئی. تو قبر کھلی تو قبر میں دیکھا گیا کہ بالکل تر و تازہ گلاب کے پھول. اور قبر پرانی تھی، کوئی نئی نہیں تھی. قبر کے اندر، قبر جب کھل گئی نا، سلیٹ ہٹ گئی، تو قبر کے اندر بالکل تر و تازہ گلاب کے پھول وہ پڑے ہوئے اس کی قبر میں، اور اس کے اندر سے خوشبوؤں کی لپٹیں آئے. اللہ ہماری قبر ایسی کرے. ہائے ہائے، اللہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اس کے اندر سے خوشبوؤں کی لپٹیں آئے. اللہ اکبر. اب لوگوں نے پوچھا بھی کس کی قبر ہے یہ؟ کہا کہ نشان لگا ہوا ہے لیکن بہت پرانی قبر ہے، یہ کوئی نئی ترب، یہ کوئی آج کی کافی عرصہ ہو گیا اس قبر کو. کہا ڈھونڈو تو صحیح کس کی قبر ہے یہ. نشان سے اس کا کوئی پتہ معلوم ہوا، پتہ کر کر آ کے اس کا گھر مل گیا. اس کی بیوی تھی جو زندہ تھی، تو اس سے پوچھا، وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، کہ تمہارے شوہر کا کون سا عمل تھا کہ ہم نے دیکھا کہ تمہارے شوہر کی قبر میں تر و تازہ گلاب کے پھول ہیں، کفن بھی میلا نہیں ہوا، خوشبوئیں کی لپٹیں آ رہی ہیں، کون سا عمل تھا؟ اس نے کہا میرا شوہر کو پڑھا ہوا تو نہیں تھا، ان پڑھ تھا، وہ پڑھا ہوا نہیں تھا، مجھے نہیں یاد آتا کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو. پھر کہتی ہاں ایک عمل تھا اس کا، وہ جاتا تھا نماز پڑھنے، پھر جب نماز پڑھ کے آتا تو اس کی آنکھیں نم ہوتی، تو میں پوچھتی کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہتا کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن مجھے قرآن سے محبت بہت زیادہ ہے. وہ کیا کرتا، وہ طاق سے قرآن اٹھاتا، طاق سے اٹھا کر قرآن کو کھولتا، ایک ایک لائن پہ انگلی پھیرتا اور رو کر کہتا یا اللہ میں نہیں جانتا اس پہ کیا لکھا ہے، لیکن یہ میرا دل کہتا ہے جو اس پہ لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے. وہ ایسے وہ قرآن پاک پہ بس انگلی پھیرتا، قرآن کے لفظوں کو دیکھتا تھا، وہ قرآن کے لفظوں کو دیکھتا تھا. تو اللہ نے اس قرآن کے لفظوں کو محبت کی دیکھنے کی وجہ سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. تو جو قرآن پڑھتا ہو، غور کریں، جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن کے معنی جانتا ہو، جو قرآن سیکھتا ہو، جو قرآن سکھاتا ہو، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا. ہم میں سے بیشتر ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں الحمدللہ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سے ہم محبت کا یوں اظہار کریں تو پھر کیا ہماری قبر جنت کا باغ نہیں بنے گی؟ بولیے بنے گی نا. اللہ اکبر. تو حضور نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے. ایک شخص آیا، آقا بڑے فاقے ہیں،
یہ قرآن علاج بتا رہا ہے ہمیں. آقا بڑے فاقے ہیں. تو حضور نے ارشاد میں ایسا کیا کر، سورہ واقعہ رات کو پڑھا کر. کیا پڑھا کر؟ سورہ واقعہ. فرمایا کہ یہ جو سورہ واقعہ اس کو پڑھا کر. اس نے سورہ واقعہ پڑھنی شروع کی، اس کے فاقے دور ہو گئے. آج ہم بعض لوگ غریبی کا رونا روتے ہیں، برکت نہیں ہے، غریبی ہے. بھئی سورہ واقعہ پڑھ، قرآن سے اپنے دل کو لگا، قرآن تو پڑھ. ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود ان کا نام ہے، عثمان بن عفان ان کی خبر لینے کے لیے گئے، بیمار تھے، بڑے وہ پریشان تھے. عبداللہ بن مسعود کہا کیوں پریشان ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا. کہا بس کچھ وجوہات ہیں، اپنے عمل کی وجہ سے پتہ نہیں آگے جا کے کیا بنے گا. یہ صحابی کا عمل ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد میرے سارے صحابی جنتی ہیں. قرآن کہتا ہے کل اللہ وعد الحسنہ، کہ سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا، لیکن خوف خدا تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا. عثمان بن عفان نے کہا کہ میں تمہیں کچھ چیز مجھ سے چاہیے تمہیں؟ کہا نہیں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. تمہیں مال دے دوں کچھ؟ مال دینے کی وجہ کیا ہوگی کہ تم ابھی دنیا سے جانے لگے ہو، تمہاری ان کی بیٹیاں ہی تھیں، تمہاری بیٹیوں کے کام آ جائے گا کا وہ مال. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت اچھے قاری تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے، حضور ان سے قرآن سنتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان یاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ روزانہ پڑھتا ہے اللہ اس پر کبھی فاقہ نہیں آنے دیتا. تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے، وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھیں گی، کبھی بھی ان کے اوپر فاقہ نہیں آئے گا، ان کی روزی میں برکت ہی رہے گی. ہم یہی چاہتے ہیں نا، دکان پہ بیٹھ کے مقصد کیا ہوتا ہے دکان پہ بیٹھنے کا؟ مال بڑھے، یہی مقصد ہے نا، مال بڑھے، آمدنی بڑھے، برکت ہو. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھو، برکت ہی برکت ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی. ایک اور صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تنگ دست ہیں. حضور نے ارشاد میں جب گھر میں جاؤ نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پڑھو، پھر السلام علیکہ ایہا النبی مجھ پر سلام پڑھو، پھر ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. ایک دفعہ کیا پڑھو؟ اب سورہ اخلاص کے اندر اتنی برکت ہے، پھر میں ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. اب اس صحابی نے یہی عمل کرنا شروع کیا. چند دن گزرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ وہ صحابی آتے ہیں. حضور نے پوچھا کیا حالات ہیں؟ آقا آپ نے جو عمل بتایا اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا کہ میں نے تو خوشحال ہونا ہی تھا، اب میں اپنے ہمسایوں میں بھی بانٹتا ہوں. یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائیوں. ہم برکت کسی اور چیز میں ڈھونڈ دیں، ہم عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈ دیں، نہ ہمیں عزت کسی اور جگہ ملے گی، نہ برکت کسی اور جگہ ملے گی. برکت بھی ہمیں قرآن سے ملے گی، عزت بھی ہمیں قرآن سے ملے گی. یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو لوگ سرچ کرتے ہیں، سائنسی جو سرچز ہوتی ہیں، ریسرچ کرتے ہیں جناب، کبھی کسی ٹاپک پہ کبھی کسی ٹاپک پہ، جو کافر بھی ریسرچ کرتا ہے وہ قرآن کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، قرآن کو سامنے رکھ کر وہ ریسرچ کرتا ہے. اور وہ قرآن میں جو بھی، اس میں قید نہیں ہے کہ جو کافر غور و خوض کرے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا. جو بھی قرآن میں غور و خوض کرے گا، جو بھی قرآن میں تدبر کرے گا، قرآن اس کو اپنا علم دے گا، قرآن اس کو اپنا علم عطا کرے گا. مسلمان کرے تو اس کو ثواب بھی زیادہ ہے. لیکن کیا بنا؟ ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا. معذرت کے ساتھ یہ موضوع چننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ صرف یہ آج عہد کر کے اٹھیں، انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے نا انشاءاللہ. سب کی آواز نہیں آئی، اور اونچی آواز سے کہیں ذرا. ہاں، سارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. اس کے بغیر آپ کو چین نہ آئے، قرآن کے بغیر آپ کو چین نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو نوروں کو لے لیا، فرمایا اس کی دنیا بھی بہترین ہو گئی، آخرت بھی بہترین ہو گئی. عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک نماز، دوسرا قرآن.
اذان ہو فوراً آپ کے دل میں ہو میں نے مسجد جانا ہے، میں نے مسجد جانا ہے، ایک تڑپ اندر سے اٹھے جو مومن کی تڑپ ہونی چاہیے، وہ اٹھنی چاہیے کہ تڑپ ہو دل میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، میں نے اپنے رب کے حضور جانا ہے، میں نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں۔ حضور نے ارشاد میں اگر تمہارا دل کرے نا رب سے باتیں کرنے کو تو قرآن کھول لیا کرو، قرآن کھول لیا کرو تو اپنے رب سے باتیں کرنے لگو گے، اللہ سے اپنا عجز و نیاز اپنی باتیں کرنے کا تو نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور ہم بالکل اس چیز سے دور ہو گئے، قرآن سے ہم دور ہو گئے، نماز سے ہم دور ہو گئے۔ آج رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، نمازیوں کا ایک ہے کہ ہوتے ہیں نمازی، خود ہی ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں قرآن سے ہماری کتنی محبت، نماز سے ہماری کتنی محبت، ہم تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ کون کون بندہ 20 کی 20 تراویح پڑھتا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے۔ حالانکہ رمضان شریف ہے، شیطان قید ہے، شیطان اب ہمارے اندر وسوسے نہیں ڈال رہا، جو ابھی بھی ہم نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، یہ جو ہم نے اپنے نفس کو، وہ جو نفس امارہ ہے اس کو اتنا کیا ہوا ہے نا، وہ اب ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ میرے بھائی اگر اب یہ نفس ہمارا یہ ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا تو جب رمضان چلا جائے گا، شیطان بھی آگے، پھر ہم نماز پڑھنے کیسے مسجد میں آئیں گے؟ اور پھر اپنے آپ سے عہد کیجئے انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، قرآن جو ہے وہ سارا انشاءاللہ، وہ قرآن پاک کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ جس کو چوم لینا، اس کو اپنی آنکھوں پہ لگا لینا، لگائیں، ادب کی جگہ ہے، شفا ہے، سب کچھ ہے اس میں، سب کچھ ہے اللہ نے رکھا ہے اس میں، لیکن اصل جو قرآن کا مقصد ہے ہدن للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر چیز کی رہنمائی قرآن کے اندر ہے۔ قرآن پاک سے لگاؤ رکھیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اس کو ایک تو ویسے تلاوت کریں، آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورہ مزمل شریف پڑھیں، سورہ واقعہ شریف پڑھیں، بے بہا برکتیں، پھر شروع سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع جتنا بھی آپ سے ہو سکے، شروع سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ میرے دل میں ٹھنڈک آ رہی ہے، میرے دل میں ایمان تازہ، میرا دل منور ہو رہا ہے، آپ خود محسوس کریں گے۔ بس قرآن سے محبت ہمیں چاہیے، صرف نام کی نہیں، عمل سے بھی محبت چاہیے۔ وہ جی جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، نظر بد لگ گئی ہے نا، چلے گئے جی تعویذ لینے عامل بابا کے پاس، اب عامل بابا بھی، ہاں بھئی جس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے اس نے تیرے اوپر جادو کروایا ہے، جس کا نام عین سے شروع ہوتا ہے اس نے تیرے اوپر جادو کروایا ہے۔ لوگوں کے توہمات، لوگوں کے وہ جناب ان کے دماغوں سے کھیلنا، یہی ہمارے عامل باباؤں کا کام ہے نا۔ پھر کبھی کسی پہ شک، اور کسی بد قسمت بہو کا نام شکیلہ آ گیا، وہ تو گئی کہ بھئی ہاں یہی ہے، اسی نے میرا گھر برباد کیا۔ اپنے عمل پہ غور نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، اپنے عمل پہ غور نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، اپنے عمل پہ غور نہیں ہے کہ میں گانے سنتا ہوں، میں فلمیں دیکھتا ہوں، میں دھوکہ دیتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، اپنے عمل پہ غور نہیں ہے۔ بس وہ جو عامل بابا جھوٹے عامل نے بتایا نا، جس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے، اس کے بس اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بھی کون ہے وہ۔ ارے بے برکت تو خود ہے، بد نظر تو خود ہے، اس وقت بدبختی تو خود کرتا ہے جب تو نماز کو چھوڑتا ہے، نحوست تیرے اوپر خود آتی ہے جب تو قرآن کو چھوڑتا ہے، نحوست اس وقت تیرے اوپر خود آتی ہے جب تو گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بد نکاحی کرتا ہے، اس وقت تیرے اوپر خود نحوست آتی ہے، تو خود منحوس بن جاتا ہے۔ کسی کے اوپر ایسے بدگمانی کرنا بہت کبیرہ گناہ، قرآن نے ہمیں اس کا علاج بھی بتایا کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرے، حدیث میں اس کا علاج بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معوذتین، آخری سورہ فلق سورہ ناس، جس نے پابندی سے پڑھی اس سے نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھی، فرمایا جس نے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھی، کیا اس پر تھوڑا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، کیا پیارا یہ انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے دل میں آیت الکرسی کی محبت ڈالنے کا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد۔ فرمایا جب وہ مرے گا نا، ایک قدم اس کا دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوگا، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے۔ ابھی تو صرف آیت الکرسی پڑھی ہے میرے بھائی، صرف آیت الکرسی پڑھی ہے، اس کی اتنی برکت ہے۔ جو قرآن باقاعدہ پڑھتا رہے، جو قرآن کو سمجھتا رہے، اس پر کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں ہوں گی، کتنا اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ پھر جادو کے حوالے سے اگر کسی کو محسوس ہو نظر بد لگ گئی ہے، نظر بد حق ہے، لگتی ہے، جادو ہو گیا ہے، کسی طرف اور دھیان نہ کیجیے گا، کسی طرف دھیان نہ کیجیے، کسی عامل بابا کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کی وہ ایک مخصوص صورتیں ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں، اس کو 33 آیتیں بولتے ہیں، سی وسا آیات، نام سنا ہے اس کا آپ نے؟ سی وسا آیات، 33 آیتیں، منزل بھی کہتے ہیں بعض اس کو، منزل۔ یہ 33 آیتیں ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو روزانہ ان 33 آیتوں کو پڑھے گا، اللہ جادو بھی دور فرما دے گا، نظر بد بھی دور فرما دے گا، برکت ہی برکت ہوگی۔ 33 آیتیں، بعد میں بے شک مجھ سے لے لیجئے گا جمعہ کے بعد، وہ مجھ سے موبائل کے اندر اپلیکیشن میں بھی وہ آ جاتی ہیں، اگر ویسے وہ کتاب وہ میرے پاس ہیں رکھے ہوئے گھر میں، وہ لینے ہو تو وہ لے لیجئے گا، روزانہ اس کا معمول بنا لیں، ایک دفعہ صبح پڑھ لیا، ایک دفعہ شام پڑھ لیا، کبھی شیطان آپ کی طرف منہ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ، کوئی شر نہیں آئے گا انشاءاللہ شیطان کا آپ کی طرف۔ اس کو پڑھیں، یہ قرآن ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھیے۔ تو ہم دیکھیں اپنے آپ کا، ہم محاسبہ کریں، یہ تھوڑا سوچیں اپنے آپ پہ، یہ ابھی رمضان ہے اور ہم قرآن سے ہماری محبت کتنی ہے؟ کتنے ہیں ایسے جس نے اس کہا کہ میں ماہ رمضان میں قرآن ختم کروں گا؟ ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے، ہاتھ میں کھڑا کروا کسی کا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ماہ رمضان میں تو کم از کم ایک مجھے قرآن پاک ختم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے نا، اور میں کر رہا ہوں۔ جتنا وقت میں فیس بک کو دیتا ہوں، جتنا وقت میں موبائل کو دیتا ہوں، اس کا میں کہتا ہوں 10واں حصہ قرآن کو دے دیں، 10واں حصہ اس کا قرآن کو دے دیں، قرآن کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ ایک تو ہے نا ویسے کوئی پڑھے قرآن کی تلاوت کرے، اس کا بھی بڑا ثواب، بڑا اجر و ثواب۔ پھر اس کو سمجھنا، اس کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ سیکھنا، تفسیر سیکھنا، اس کو سمجھیں آپ۔ جب پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے نا قرآن کو، پھر قرآن کا علم آپ کے دل میں اترے گا، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس سے بندہ سیر ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی بار بار اس کا تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں، وہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ساتھ ہی ان کا جانور ایک تھا گھوڑا نما، وہ بندھا ہوا تھا، تو وہ تلاوت کر رہے تھے تو وہ اچانک بدکنے لگا وہ جانور۔ صحابی کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیوں بدکنے لگا، کچھ بھی تو اس کو ہوا نہیں ہے۔ یہ واقعہ حضور کو سنایا، حضور نے فرمایا کہ تم کیا پڑھ رہے؟ عرض کی قرآن پڑھ رہا تھا۔ فرمایا جب قرآن تو پڑھ رہا تھا نا، اللہ کی انوار و تجلیات تم پر برس رہی تھی، تو انہی کی وجہ سے وہ بدک رہا تھا۔ جب قرآن کوئی پڑھتا ہے سکینہ نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھیے۔ الحمدللہ جتنی اللہ توفیق دے، الحمدللہ یہاں پر یہ دورہ تفسیر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بھی، تفسیر کے ساتھ بھی، روزانہ میں خود درس دیتا ہوں، اس میں شرکت کیجیے وقت ہو تو۔ فجر کی نماز سے بھی انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، جو ہماری پہلے روٹین تھی یہ رمضان سے پہلے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر، ظہر کی نماز کے بعد بھی قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر، جس میں بھی وقت ہو آپ کو لازمی اس میں بیٹھیں، قرآن کو سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے دل میں یہ تہیہ کر کے اٹھیں اور اللہ سے توفیق مانگے۔ توفیق اللہ نے دینی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری ساری نمازیں پڑھوں، تیری عبادت کروں، اور میں قرآن پڑھوں۔ صرف یہ دو چیزیں کر لیں میرے بھائیو، دو چیزیں، نماز سے اپنے دل کو لگا لیں، قرآن سے اپنے دل کو لگا لیں، دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ صرف دو چیزیں،
نماز اور بولیے قرآن، پیچھے والے بھی بولے نماز اور قرآن، اس دونوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیجئے. اذان ہو فوراً مسجد کی طرف. دل آپ کا کہے بھئی دکان ہے، کاروبار ہے، بند کرو، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. رازق اللہ ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. ایک شخص تھا، مزدور تھا، ایک جگہ کام کر رہا تھا وہ، تو مالک کو اس کا کام بڑا پسند آیا، اس نے اس کی 5,000 روپیہ تنخواہ بڑھا دی. اس نے کوئی اس کا شکریہ نہیں ادا کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. مالک کو بڑا غصہ ہے کہ میں نے 5,000 اس کی تنخواہ بڑھا دی، اس نے کوئی آگے ریمارکس ہی نہیں دیا. ہمارا دل کرتا ہے نا ہم کسی کے اوپر احسان کریں، آگے سے کہے بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے. اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا مالک کو. اس کو مالک کو غصہ آیا، اس نے 5,000 اس کی تنخواہ کم کر دی، وہ جو بڑھائی تھی نا کم کر دی. اس نے پھر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا کہ جناب اسی کم کرتی. اس نے کہا، وہ مالک نے بلا لی، کہا میں نے تیری 5,000 تنخواہ بڑھائی، تو نے کوئی رسپانس نہیں دیا، کم کی کوئی رسپانس نہیں، تو لے کے چلا جاتا ہے بس خاموشی سے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ جب آپ نے 5,000 بڑھائی تھی نا میری تنخواہ، تو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، تو میں سمجھا یہ اس کا رزق میرے پاس آنے لگ گیا، اور جب کام کی ہے تو میری ماں فوت ہو گئی تھی، تو میں نے کہا وہ اپنا رزق لے کے ساتھ چلی گئی. جناب رازق آپ نہیں، رازق اللہ ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. کچھ بھی ہو، آپ کہاں بھی ہو، اذان ہو جائے، آپ کا دل اور آپ کے قدم مسجد کی طرف آئیں. رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی آئیں گے نا انشاءاللہ. پھر وہ ماشاءاللہ کھیلتے ہیں، کھیلنا بھی چاہیے، میں اس پہ نہیں کرتا، کھیل لیں آپ. جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، کھیلنا چاہیے، اس سے جسم کی فٹنس ہوتی ہے، کھیلنا چاہیے، لیکن 20 تراویح بھی پڑھنی چاہیے. یہ قرآن، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے آئے گا کہ یا اللہ اس نے میری حیا کی ہے، اس نے مجھے سنا ہے، ادب کے ساتھ سنا اس نے مجھے، اس نے میری حیا کی ہے، یا اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کے بخشش فرما. اللہ قرآن سے فرمائے گا جا اس کا بازو پکڑ، اسے بھی جنت میں لے کے چلا جا. تراویح میں قرآن ہی سنایا جاتا ہے نا، نماز بھی یہی کرے گی، قرآن بھی یہی کرے گا، اور اسی کے اندر اللہ نے ساری برکتیں رکھ دی. اگر برکت آپ باہر ڈھونڈو گے نہیں ملے گی، برکت قرآن کے اندر ہے. گر برکت قرآن کو سمجھنے کے اندر ہے. یہودیوں کی کتنی تعداد ہے پتہ ہے آپ کو؟ پوری دنیا میں یہودی کتنے ہیں؟ 30 لاکھ. پوری دنیا میں تقریباً صرف 30 لاکھ یہودی ہیں. پاکستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ 20 کروڑ کے قریب پاکستان میں مسلمان ہیں. صرف پاکستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں. پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 سے 1.25 ارب. 1.5 سے 1.25 ارب مسلمان ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ وہ 30 لاکھ یہودی ہمارے اوپر حکمران بنے ہوئے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ صرف وہ 30 لاکھ ہے، اس سے زیادہ نہیں. پھر یہودی جو ہے نا، وہ تبلیغی مذہب نہیں ہے. ہم مسلمان تبلیغ کرتے ہیں نا، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیتے ہیں، اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں. یہودی کسی کو یہودی نہیں بناتے، ان کی نسل چلتی آ رہی. بس جو یہودی کا بیٹا کا وہی یہودی ہوگا، کوئی ان کا کلمہ پڑھ کر یہودی نہیں بن سکتا. وہ تبلیغی مذہب نہیں ہے. وہ صرف 30 لاکھ ہیں، لیکن وہ ہم تمام 1.5 سے 1.25 ارب مسلمانوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. ہماری معیشت ساری ان کے ہاتھوں میں. یہ جناب ہمارے ملک کا نظام، معذرت کے ساتھ، یہ یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھوں میں. یہ قرآن ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے نا. ہم کہتے ہیں جناب وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے تو ہم پھل پھولیں گے، تو ہمارے پاس رزق آئے گا. نہیں میرے بھائی، رازق وہ نہیں ہے، رازق اللہ ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. فرمایا وہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے. قرآن یہ فرما رہا ہے. ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، وہ مدد کریں گے تو ہم کھائیں گے، وہ مدد کریں گے تو مہنگائی کم ہوگی، وہ مدد کریں گے تو ہم زندہ رہ پائیں گے. ارے نہیں میرے بھائی، اللہ مدد کرے گا تو ہم مہنگائی سے بچ پائیں گے.
ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس کی عملی تفسیر یہ ہے، پھر سارا توکل اللہ کی ذات پہ رکھو، اللہ رازق ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے امداد بند کر دی تو ہمارے ملک میں مہنگائی ہوگی، یہ آج مہنگائی نہیں ہے کیا؟ اور پھر ہم معذرت کے ساتھ، ٹائم بھی ہو گیا، میں بس ایک دو باتیں کر کے ختم کرتا ہوں۔ مجھے کل ہی بتایا گیا 60 روپے کی ایک چیز تھی، وہ 100 روپے کی ہو گئی۔ لیمو رمضان شریف سے پہلے کتنے کے تھے؟ 80 روپے کلو، اب کتنے روپے کلو ہیں؟ 400 روپے کلو۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے نا، کہ ماہ رمضان میں چیزیں سستی ہیں لیکن ہماری مہنگی ہو رہی ہیں۔ بارش ہو رہی ہے نا، رات سے ہو رہی ہے نا، رات سے بارش ہو رہی ہے، اللہ رحمت والی کرے۔ گندم بالکل پکی ہوئی ہے، غور کیجئے اس طرف بھی، گندم بالکل پکی ہوئی ہے، بعض جگہ پہ تھریشر لگی ہوئی ہے، گندم نکل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، گندم آ جائے گی۔ اب یہ تو جتنے مرضی کھاد ڈال لو تم، فصل کو بڑھوتری کر لو، اب یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ اب رزق کون دینے والا ہے؟ بارش کو روک کے دکھاؤ، کون سے یہودی بارش کو روکیں کہ تمہاری گندم برباد نہ ہو؟ یہ آپ کو پتہ ہے کئی سالوں سے گندم بالکل جب پکنے قریب ہوتی ہے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اپنے اعمال پہ غور کریں، یہ قرآن سے دوری ہے، اس وجہ سے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، اس وجہ سے۔ پہلے گھروں میں یہ ہوتا تھا، یہ ابھی زیادہ نہیں، 60-70 سال پیچھے چلے جائیں، وافر مقدار میں گندم گھر میں ہوتی تھی، ہوتی کہ نہیں جناب بزرگ؟ ایسا ہی ہے نا، وافر مقدار میں۔ آج 80 روپے کلو آٹا، 70 روپے کلو آٹا، اتنا ہی ہے نا۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ نہیں کھاد نہیں ڈالی تھی، سائنسی آلات پہ عمل نہیں کیا تھا، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اس کی اطاعت نہیں کی۔ وجہ یہ ہے، اپنے رب کی ذات کی طرف آئیے، نماز کے ساتھ اپنے دل کو لگائیے، قرآن کے ساتھ دل کو لگائیے، دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں ہوں گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہمارے اسلاف، ان کا نام سن کر کفر کانپتا تھا، کیوں؟ قرآن انہوں نے تھاما ہوا تھا، قرآن انہوں نے تھاما، قرآن وہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن میں پڑھا تھا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کبھی یہود و نصارہ سے انہوں نے دوستی نہیں کی، تجارت کرتے تھے، دوستی کبھی نہیں کی۔ اور ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہم یہود و نصارہ سے دوستی بڑھا رہے ہیں۔ سوچئے میرے بھائیوں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ تو بس آج کا پیغام آپ کے لیے اتنا ہی، اپنے آپ کو نماز کے ساتھ لگائیے، جوڑیں گے نا نماز کے ساتھ انشاءاللہ۔ پوری نمازیں جب بھی اذان ہو فوراً مسجد کی طرف آ جائیں، فوراً مسجد کی طرف آ جائیں، جب اذان ہو مسجد کی طرف آ گئے، تراویح پوری پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ رمضان جب شروع ہوا، یہ حافظ صاحب جو ہمارے تراویح پڑھاتے ہیں، تو پہلے دن مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ بڑی رونق ہے مسجد میں تراویح میں، کیونکہ پیچھے تک صفیں بنی ہوئی تھی، صحن بھی تھا، آگے بھی، پھر اگلے دن کم، اب رات تھی 3 سے 4 صفیں۔ کیوں بھائی کہاں چلے گئے؟ ہم ہی ہیں نا، وہ آپ لوگ ہی ہیں نا، ہم ہی ہیں نا سارے کے سارے، کتنے تراویح پڑھتے ہیں؟ یہ ہماری نماز سے جب اتنی محبت ہوگی نا، قرآن سے اتنی محبت ہوگی میرے بھائی، پھر بے موسمی بارشیں بھی آئیں گی، پھر مہنگائی ہوگی، اور مہنگائی بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور یہ ہمارے تنبیہ کر رہا ہے۔ یہ جب کہ کوئی ایسی صورت، یہ تنبیہ کرنے کے لیے ہوتی، خبردار ابھی بھی رب کی طرف آ جاؤ۔ اللہ فرماتے جب تمہیں کو مصیبت دیتا ہوں تنبیہ کرنے کے لیے، آ جاؤ رب کی طرف، آ جاؤ میری طرف، تو آئیں گے نا رب کی طرف انشاءاللہ۔ ہاں، اپنا رشتہ نماز سے جوڑیں، اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں، روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورہ مزمل شریف پڑھیں، سورہ واقعہ شریف پڑھیں، 30 آیات، وہ مجھ سے آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا، وہ پڑھیں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ اور پھر جو قرآن پاک وہ شروع سے شروع کریں،
اس کی بھی تلاوت کریں، اور صبح کے درس میں یا دوپہر کے درس میں لازمی قرآن پاک سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور میرا کام بس آپ تک پہنچانا ہے بات کو، مبلغ کا کام بس بات کو پہنچانا، عمل کروانا نہیں ہوتا۔ ایک رسول کی شان میں سورہ یاسین شریف کے اندر ہی وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے اوپر جو لازم تھا آپ تک بات پہنچانا، عمل کروانا وہ آپ کے اوپر ہے، وہ آپ خود عمل کریں گے۔ میرے لیے جو ذمہ تھا میں آپ تک بات پہنچا دوں، بات میں نے پہنچا دی۔ اب اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز سے رشتہ جوڑیں، قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے اور نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔